السلام علیکم دوستوں. سوات کے واقعے کے بعد لوگ بے تحاشا پریشان ہیں. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اب پاکستان سے کچھ امید نہیں بچی، باقی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب اس ملک کو چھوڑ دینا چاہیے، یہاں سے بھاگ جانا چاہیے. سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے مطابق پچھلے 6 سالوں میں اتنا تشدد، اتنی وائلنس نہیں ہوئی جتنی اس وقت ہو رہی ہے. ان کی رپورٹ کے مطابق 1524 وائلنس ریلیٹڈ فیٹیلٹیز ہوئی ہیں، یعنی لوگ جاں بحق ہوئے ہیں. 1463 انجریز ہوئی ہیں. 789 ٹیرر اٹیکس ہوئے ہیں اور کئی کاؤنٹر ٹیررسٹ آپریشنز بھی ہوئے ہیں. پچھلے 6 سالوں میں اتنا تشدد نہیں ہوا جتنا اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. کنزرویٹو رائٹ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک اور صرف ایک حل ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں اسکولوں کے اندر قرآن پڑھانا چاہیے، ہمیں اسکولوں کے اندر اسلام پڑھانا چاہیے اور بہتر پڑھانا چاہیے، اور لوگوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ واقعی در حقیقت اسلام ان چیزوں کے بارے میں کیا کہتا ہے اور کیا نہیں کہتا. تو دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایکس مسلمز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ریلیجن اٹ سیلف از دا پرابلم، اور مزید جو سیکولر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ریلیجن کو ریاست سے علیحدہ کر دیا جائے تو اس مسئلے کا حل اسی چیز میں نکل سکتا ہے. تیسرے پہر ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے آپریشن عزم استحکام کا اعلان کر دیا. پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے اے سافٹ اسٹیٹ کین نیور گین دا ٹرسٹ آف انویسٹرز، یعنی کہ یہ پاکستان کے عوام کو بچانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ انویسٹرز کو بچایا جائے، خاص طور پہ چائنیز انویسٹرز کو بچایا جائے کہ ان پر حملے نہ کیے جائیں. اور مزید انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نیشنل ایکشن پلان کو ری انویگریٹ کریں گے جو کہ پروٹیکشن آف مائنورٹیز کے لیے ہے. اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کا جو سلوشن ہے وہ انتہائی براڈ ہے. نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس میں 26 مختلف نکات ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں کہ مائنورٹیز کو اس چیز میں اس چیز میں شامل کرنا چاہیے، ان کو اچھی پوزیشنز وغیرہ دینی چاہیے. یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں اور بہت ضروری ہیں، اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں کہ ظاہری بات ہے ہمیں اپنی دین کی درست تعلیمات لوگوں تک پہنچانی ہے، یہ بھی بات درست ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. اور ویسے بھی میں، آپ جانتے ہیں، سیکولر سوچ رکھنے والا فرد ہوں، تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سیاست اور مذہب کو ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا چاہیے، مگر یہ سب سلوشنز انتہائی براڈ ہیں. سیاست اور مذہب اگر علیحدہ ہو بھی جائیں اور مذہب کی یہ تشریح ہو کہ جس بندے نے بلیسفمی کی اس کو زندہ جلا دیا جائے تو ظاہری بات ہے حل تو نہیں ہوگا، سچویشن ٹھیک تو نہیں ہوگی، بہتر تو نہیں ہوگی. یہ جو سلوشنز ہیں بشمول اس سلوشن کے جو حکومت پاکستان پیش کر رہی ہے، یہ انتہائی براڈ سلوشنز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نیرو تھنکنگ کی ضرورت ہے. اب آفٹر آل ہمارا بڑا تجربہ بھی ہے ایز اے سوسائٹی کہ یہ جو معاملات ہیں ان کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. اس تجربے سے، اس تاریخ سے ہمیں سیکھنا چاہیے. یعنی کہ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک ٹارگیٹڈ اپروچ کی ضرورت ہے. یہ براڈ سلوشنز جو ہیں وہ پہلے بھی ہم نے ٹرائی کیے ہیں اور وہ کامیاب نہیں ہوئے. ٹارگیٹڈ اپروچ کی ضرورت ہے. ٹارگیٹڈ اپروچ میں 2 چیزیں آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ایک ہے ڈائریکٹ آرمڈ انسرجنسی، جو کہ ہمیں تحریک طالبان پاکستان کی شکل میں نظر آتی ہے، جس کے اندر چند لوگ ہتھیاروں سے لیس ہمارے سماج کے اندر گھس آتے ہیں اور پھر مختلف قسم کے ٹیررسٹ آپریشنز کرتے ہیں. اس سچویشن میں جہاں پہ ایک آرمڈ گروپ ریاست کو اوور تھرو کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو وہاں پہ تو سلوشن اور ہوگا، کیونکہ وہاں پہ ایک آرمڈ انسرجنسی کا مقابلہ ظاہری بات ہے ایک آرمڈ طریقے سے ہی کیا جا سکتا ہے. مگر دوسری طرف ہم ایک اور قسم کی وائلنس دیکھتے ہیں جو اس سے بہت مختلف ہے، جس کے اندر آرمڈ انسرجنسی نہیں چل رہی، بلکہ کیا چل رہا ہے کہ عوام الناس کو اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں، اور جہاں پہ ایلیجڈ بلیسفمی ہو رہی ہے یا ایسا کوئی معاملہ ہو رہا ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، وہاں پہ وہ عوام کے وہ اس طرح اشتعال میں لے آتے ہیں کہ عوام ایکٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں وغیرہ. ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے، اور ان دونوں چیزوں کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ اپروچ چاہیے ہوگی. ٹی ٹی پی کے لیے آپ کو اور اپروچ چاہیے ہوگی، اور یہ جو سوات جیسی لنچنگز ہو رہی ہیں یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ پرابلم ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک بالکل ڈیفرنٹ سلوشن چاہیے. یہاں پہ پرابلم کیا ہے آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ چیزیں کی انہوں نے کیا سٹیٹمنٹس دیں، انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے یہ کیوں کیا اور کس سے ہم متاثر ہوئے. آپ کو بالکل 2 ٹوک کلیئر ہو جائے گا کہ وہ کن لوگوں سے متاثر ہوئے تھے.
اور کس سیاسی پارٹی سے, کس سیاسی تحریک سے متاثر ہو کے انہوں نے یہ سوچا کہ یہ عمل کرنا بالکل ہمارے دین کے مطابق ہے. اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو سورس آف دا پرابلم پہ جانا پڑے گا. اگر آپ ان لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی اور آپ سورس آف دا پرابلم پہ نہیں جاتے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ حرکت کی, تو آپ اصل میں مسئلے کو حل نہیں کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے. یعنی دو مختلف قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. ایک ہے آرمڈ انسرجنسی اور دوسری ہے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس. ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. انسائٹمنٹ ٹو وائلنس میں جو بندہ انسائٹ ہو گیا اس کو تو آپ نے اریسٹ کرنا ہی کرنا ہے, مگر جو قوت لوگوں کو انسائٹ کر رہی ہے, جب تک آپ اس کو نہیں پکڑیں گے, اس پر قابو نہیں کریں گے, اس وقت تک انسائٹمنٹ ٹو وائلنس جاری رہے گی. آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وہ کون سی قوت ہے جو لوگوں کو انسائٹ کر رہی ہے ٹو وائلنس, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس پرابلم پر آپ قابو پا سکیں گے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. جن لوگوں کی وجہ سے یہ لوگ انسائٹ ہوئے ہیں وہ تو خود لوگ بتا رہے ہیں کہ کن لوگوں سے ہم انسپائر ہوئے ہیں, کن لوگوں سے ہم انسائٹ ہوئے ہیں, کن لوگوں نے ہمیں کنونس کیا کہ یہ چیزیں کرنا دین کے مطابق ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ پچھلے دور کے اندر کس طرح سے یہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ڈیولپ ہوئی, کس نے یہ ڈیولپ کی, کس طرح سے یہ ڈیولپ ہوئی. اس کے پیچھے پوری ایک سیاست ہے. اس کو سمجھنا کوئی بہت مشکل کام نہیں. ایک مخصوص سیاسی پارٹی ہے پاکستان میں جو کہ اس چیز کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر رہی ہے اپنی پالیٹکس کو گرو کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اپنے حمایتی حاصل کرنے کے لیے. ان کا طریقہ واردات ہے, اور طریقہ واردات یہ ہے کہ جب وہ کسی علاقے میں 200, 300, 400, 500 لوگ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, جو کہ ظاہری بات ہے وہ اپنی مخصوص مسجدوں کے ارد گرد اکٹھے کرتے ہیں, پھر وہ تلاش کرتے ہیں کہ ان کے علاقے کے اندر کوئی بھی ایسا واقعہ ہو, کوئی بھی ایسا رومر ہو جس کی بنیاد پہ وہ عوام کو انسائٹ کر سکیں ٹو وائلنس. وہ کسی مائنورٹی کے خلاف ہو, وہ کسی الیجڈ بلیسفمی کیس کے معاملے پر ہو, وہ کسی کمیونٹی کے خلاف ہو, وہ کسی محلے کے خلاف ہو. وہ باقاعدہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی بھی رومر اس قسم کا ہمیں ملے جس کو ہم بڑھا چڑھا کے پیش کر سکیں اور اس کی بنیاد پہ لوگوں کو ایک دم سے اشتعال میں لے آئیں, اور پھر جا کے کوئی ایسا ایکشن کریں جس کے نتیجے میں وہاں پہ کوئی بہت بڑی واردات ہو جائے, کوئی بندہ مارا جائے, کسی پہ اٹیک ہو جائے. کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے ہم یہ دکھا سکیں کہ ہم انتہائی طاقتور ہیں اور ہم دوسری سائڈ کو دبا لیں گے. جس کو وہ دبا رہے ہیں وہ تو انتہائی ولنریبل قسم کی کمیونٹی ہوگی یا بندہ ہوگا, وہ تو ریزسٹ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوگا, اور ان سب یہ بات جانتے ہیں. مگر ایک دفعہ وہ وہاں جا کے اس بندے کو یا اس بستی کو جلا دیں گے تو پورے علاقے کے اندر یہ بات پھیل جائے گی کہ یہ بڑے ڈاڈے اور طاقتور قسم کے لوگ ہیں. اور جب یہ بات پھیل جائے گی یہ بڑے طاقتور قسم کے لوگ ہیں تو لوگ پھر ان کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے کہ سر ہمارا یہ مسئلہ بھی حل کر دیں, وہ مسئلہ بھی حل کر دیں. یہ ان کا باقاعدہ ایک پولیٹیکل واردات کا طریقہ ہے, اپنی پولیٹکس کو گرو کرنے کا طریقہ. یعنی انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ان کے پولیٹیکل پالیسی کا حصہ ہے. تو جو تحریک اپنے آپ کو اس طرح سے بڑھا رہی ہے کہ وہ ولنریبل کمیونٹیز پر اٹیک کر کے اپنی پالیٹکس کو گرو کرنا چاہتی ہے اور اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرتی چلی جا رہی ہے, اپنی فورس بڑھاتی چلی جا رہی ہے, جب تک آپ اس کے اس پولیٹیکل ماڈل کو نہیں چیلنج کریں گے, جب تک آپ ان کے اس عمل کو, انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کو نہیں روکیں گے, اس وقت تک آپ صرف سمٹمز پہ لڑتے رہیں گے اور جو ایکچوئل کاز ہے ڈیزیز کی اس کو آپ نہیں ایڈریس کریں گے. تو میری حکومت سے بھی یہی التجا ہے اور میری آپ سے بھی یہی التجا ہے کہ دونوں پرابلمز کو سیپریٹلی دیکھا جائے. جو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کا ایک پولیٹیکل ماڈل بنایا گیا ہے اس کو ایڈریس کرنے کا طریقہ اور ہوگا, اور جو ٹی ٹی پی کا آرمڈ انسرجنسی کا ماڈل ہے اس کو ایڈریس کرنے کا طریقہ اور ہوگا. امید ہے کہ آپ میرا ویڈیو دیکھ کے اس ویڈیو کو بھی ان حلقوں تک پہنچائیں گے جو کہ پالیسی میکرز ہیں, تاکہ بہتر پالیسی بن سکے اور پاکستان کے اندر اس قسم کے واقعات ختم ہوں اور ہم پرامن معاشرہ بنا سکیں جس میں کہ ہم سب کی زندگی بہتر ہو سکے. بہت شکریہ.